سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم. کتنے الفاظ لاؤں؟ اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے. میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عید بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. کیا میرے نبی کی نسل ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے. عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے. میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں. اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. ایک بدو کافر گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے. ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی، آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں کہ گوہ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، اور دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے. زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے. ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے، سامنے مجلس. بھائی یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں. تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا. کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں. تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا. وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا. کہنے لگا لا اومن او یومن حاض الدب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا. تو آکڑ تے کھلو ہو گیا. بے مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا ہے. اور وہ یوں پڑی ہوئی اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. سبحان اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی، غریبوں کو مولا، بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ
انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساهما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم نسیما جانب بطحا گذر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراندا فداء روضہ خیر البشر کن میرے نبی میرے نبی میرے نبی کل کائنات کے نبی۔ ہاں ہم محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف ذات حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر، ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں طاقت کہاں۔ میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں۔ اللہ نعت خوانی کرتا، ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں، اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسے موت۔ تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی۔ میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر سر کٹائے، جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے۔ میرا رب اپنے نبی کی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے، اور نعت خوان کون ہے؟ میرا اللہ۔ یہ میرے اللہ نے، میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے۔ آپ مسکرا رہے اور گوہ پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے کہا یا رب یا رب اے گوہ، اور وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھئی یہ کی ہو گیا، یہ میت نو سدی جانتا ہے یا رب۔ تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن ہوتی نہیں، چھوٹی ہوتی، اندر ہی گھسی، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی، اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی، پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا۔ مردہ تو انسان نہیں بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے۔ اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتی ہے؟ گوہ مردہ کیا کہتی ہے؟ عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک میری خوشبختی یا رسول اللہ،
کہ دو جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری خوش قسمتی یا رسول اللہ۔ آگے سنو، اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں کہا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے۔ قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت والساعۃ ادھیٰ وامر، اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا ہے اور ہیبتناک کر کے بتایا۔ یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة۔ قیامت، اور اس کی سننا میری بہنوں میرے بھائیوں سننا، وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ، حاضر وصادق یا رسول اللہ، میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں، صفاتی نام۔ آپ کا ذاتی نام تو دو ہے، محمد احمد، دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ صفاتی نام 1177، سب سے خوبصورت یہ نام ہے اس میں، اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی، جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک گو سے بات ہو، یہ گو بات کر رہی، یوں ایسے سینہ تان کے، اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے، گو کی آواز گونج رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا اللہ، کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ تو میں اگلی اب سنیے گا، من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، من انا، آپ نے کہا میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹ رہی ہوں، لے بھئی اے کی بڑی ہے، تب بندہ چھوڑے جانور بول پہ آئے۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں، ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قافلے کا سردار وہاں موجود تھا، انہوں نے کہا لے جائیے، خریدیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا، اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، یہ میرا مقصد نہیں تھا، میں فقط سیر کے لیے آیا تھا۔ تمہارا اونٹ نظر آیا، مجھے پسند آیا۔ ارے ناز کرتے ہیں ہم، کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا، جو آقا کو پسند آ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے، میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں جاؤں گا گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا۔ وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا جا رہے ہیں، آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ، آپ لے جائیں۔ آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے۔ جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا، یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جانے کہاں سے آیا تھا، ہم اسے نہیں جانتے۔ کہا اونٹ خرید کے لے گیا، قیمت دی، کہا نہیں دی۔ کہا کیا کیا، کہا ادھار، کہا ادھار دیا۔ نام جانتے ہو، نام نہیں جانتے۔ ایڈریس جانتے ہو، ایڈریس نہیں جانتے۔ پتا ہے کون ہے، نہیں پتا۔ کوئی ضامن نہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں، کوئی چیز گروی رکھی، گروی بھی نہیں رکھی۔ عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے۔ کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں، ایڈریس پتا نہیں کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، اپنا اونٹ، ان کا اونٹ
اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں, ادھار لے کے جاتے ہیں, نام بھی نہیں بتاتے, ایڈریس بھی نہیں بتاتے. کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا؟ ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے, اس کا پتہ پوچھتے, ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا, ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے, ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے, ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے, ان کے منہ سے پھول. انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, گل ہے لبھائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا, پتہ بھی نہیں پوچھا, نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے, ارے میں تو اس کے کنڈل کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا, ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا, ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں نا, لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا, انفی اتش و سخا کا اتم ہے گیسو پاک ہے ابر کرو, ہے گیسو پاک ہے ابر کرو, پر سنہار رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا, انفی اتشن و سخا کا اتم. اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی, مت چمکے لاٹھ نورانی, کالی زلفت اک مستانی, مخمور عقیل مدبریا. وہ ان کا حسن تھا, وہ ان کی زلفیں ایسی, ان کی میں زلفیں یار تیرے بال بال کے صدقے, رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے, اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بیدم, میں ایسی یاد کے قربا خیال کے صدقے. یہ ان کا حسن, دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے, اس اہتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا, تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے, اور جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے, میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے, میرے کفن میں گیس ہوئے جو ان کی جو ان کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں, جو ان کی زلفوں کو کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا, کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا, پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی. یہ ان کے زلفوں کا اثر ہے, لوگ قربان ہو جاتے ہیں, اپنی جان مارتے ہیں. آقا آپ کی کنڈل والی زلفیں ایسی ہیں, ہمیں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے, نام کیا ہے, علاقہ کون سا ہے, شہر کون سا ہے. ابھی کلام ہو ہی رہا تھا, ایک شخص نے کہا ارے نادانو کیا کیا, اونٹ دے دیا, نام بھی نہیں پوچھا, پتہ بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا ارے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا, یہ تو کنڈل والی زلفوں میں کھو گیا تھا, لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا. کہا کیا دیکھتے تھے؟ کہا ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھلکھلاہٹ ہوتی, جب مسکراہٹ ہوتی, ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا, وہ مسکراتے تھے, ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا, سامنے والے پہاڑوں پہ نظر. مازاق کا کجلا نین بھرے, وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے, ہے میم کا گھونگٹ چہرے تلے, وہ عرش کا تارا آوت ہے, یاسی کی چمک ہے دانتن میں, تاہا کا کرشمہ آنکھن میں, والفجر کا جلوہ گالن میں, وہ رب کا پیارا آوت ہے, وہ رب کا پیارا آوت ہے, وہ رب کا پیارا آوت ہے. ایک شخص نے کہا ارے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے, ان کی مسکراہٹ کو دیکھتے تھے, اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا, پتہ پوچھتا. ارے دیکھتے نہیں, تم دانتوں کو دیکھتے تھے, میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا, میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا, ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا, ارے میں تو بھول چکا تھا, ہم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے. ایک شخص نے کہا ارے دیکھو وہ تمہارا اونٹ ہی لے گیا ہے, اونٹ ہی لے گیا ہے, نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. کلام میں یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے. اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے, خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے, وہ کہتی ہے خبردار انا دامنۃ لثمن جبنکم. ایک عورت کہتی ہے خبردار, کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے, میں ضمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی.
اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی، میں ضمانت دیتی ہوں، میں ضامن ہوں۔ کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو، شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے، کوئی تو پہچانتا ہے، کوئی اور ضامن نہیں تھا، ضمانت دینے والا نہیں تھا، شکر ہے تم جانتی ہو۔ کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے۔ کہا پھر ضمانت کاہے کی، کیوں ضمانت دے رہی ہو؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا۔ ارے سنو 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 سنو، کہا جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے، تم کہتے ہو تم ان کی طرح ہو، ذرا تم بھی کہیں خریدنے کے لیے کچھ جاؤ، دیکھتے تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون ضمانت دیتا ہے، کون ضمانت دیتا ہے۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی نا، ابھی کلام ہو رہا تھا، اچانک میرے آقا کے غلام آ گئے، اچانک صحابہ قیمت لے کر، کون ہے جس نے آقا کو اونٹ دیا ہے؟ یہ ضیافت کے لیے چند کھجوریں بھی لے لو، کھجوریں بھی رکھ لو، اور یہ قیمت بتاؤ۔ انہوں نے کہا قیمت؟ اب قیمت کو چھوڑو، اب سودے کو چھوڑو، کیوں؟ اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا، اب ہمارا ارے قیمت کو بھول جاؤ، قیمت کو چھوڑو، اب ہمارا سودا ہو چکا۔ ارے کیا ہوا، کیسے؟ کہا بتاؤ وہ سونا تھا کہاں سے، وہ منمونا کہاں سے آیا تھا؟ ارے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے، ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک ماہ عدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں۔ ایک ماہ مدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں۔ وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سخن، مورا بھوک گیا سب تن من دن، مورا بھوک گیا۔ کہا وہ سونا تھا کون بتاؤ؟ ارے کہا وہ دیکھتے نہیں، وہ کھجوروں کا جھنڈ نہیں دیکھتے، ارے وہی تو مدینہ المنورہ ہے۔ اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ وہی محمد عربی ہے، ارے جن کی عظمتوں کے ترانے دنیا لاپ رہی ہے۔ تم خوش بخت ہو، تم مدینے کے قریب آ گئے ہو۔ کہا پھر لے جاؤ۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ سارا قافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے، اور ان کے تیور دیکھنے کے لیے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتو کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دامی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بتاؤ آخر تم کس اعتبار سے آقا کی طرح ہو؟ یہ گفتگو جاری رہی تو صبح ہو جائے گی، فجر ہو جائے گی، میں اتنی مثالیں پیش کروں گا کہ وقت ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم کہیں گے کہ ابھی نہ دل کے ارماں ختم ہوئے تھے، غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔